بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد، گفتگو آپ کے سامنے امامی حال کی بھی تھی اور ہے، اور بعض علماء کو دھوکہ دینے کی بات تھی، وہ بھی بیان ہوگی. ایسا ماحول پرانے زمانے میں بھی تھا جب یہ جگہ نہیں بنی ہوئی تھی، ہم لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے، اور آج بھی ہے. اور یہ سلسلہ کب ختم ہوگا اس کا علم ہم کو نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ یہ اندھیرا چھٹے گا. روشنی کا منبع جو پردہ غیبت میں ہے، جو آئے گا تو مکمل روشنی پھیل جائے گی، لیکن جب تک وہ سامنے نہیں ہے، ان کے ارشادات کی روشنی، ان کے فرمودات کا اجالا، ان کی باتیں ذہن و دماغ کو روشن کرتی ہیں. اگر ہم اس سے استفادہ کریں تو ہمارے ماحول کا بھی اندھیرا چھٹ سکتا ہے. ممکن ہے کسی کام میں دیر لگے، لیکن انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. اور میں بھی یہاں نا امید ہو کے نہیں آیا تھا. انسان کی تمام امیدیں اور تمنائیں تو بر نہیں آتی ہیں، لیکن رفتہ رفتہ بہت سی چیزوں کا حل نکل آیا. اب یہ نسل 25-30 سال میں بہت بدل گئی. کچھ ہی لوگ باقی ہیں اس نسل کے جو جوان تھے، بوڑھے ہیں، اور کچھ تو چھوٹے تھے، گود میں باپ کے آتے تھے اور وہ جوان ہو گئے لڑکے. اتفاق سے آپ کے درمیان اتنا وقت گزارنے کے بعد مجھے وہ چہرے پہچان نہ ہو. میں جو جوان تھے اور بوڑھے ہو گئے، وہ جو بچے تھے وہ جوان ہو گئے. تو میں نا امید تو نہیں ہوں، اس لیے کہ خدا کی ذات سے بھی لو لگائے ہوئے ہوں. آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں عید کے دن میں نے تقریر کی تھی کہ میں نے کوئی ایک مسجد ایسی نہیں دیکھی ہے جس کے 3 طرف کوڑا ہو اور ایک طرف. یہ لفظیں میری تھیں، میں لفظیں پھر سنا رہا ہوں کہ تقریباً 1999 میں نے تقریر کی تھی یا 2000 میں. یہی لفظ انہی لفظوں کے ساتھ کہ میں نے کوئی مسجد ایسی نہیں دیکھی جس کے 3 طرف کوڑا ہو، ایک طرف صفائی ہو. تو اگلے ہی سنڈے سے بچے اور جوان لگ گئے تھے. کچھ اللہ کو پیارے ہو گئے، خدا انہیں جزا خیر دے. ان کی داڑھیاں سفید تھے اس زمانے میں، وہاں بیچارے وہ بھی، اور بلا کہے چندہ بھی دیا. میں پھر وہ لفظ دوہرا دوں آپ کو، آپ کے سامنے. ایک صاحب نے 1 کلو چینی دی کہ جو لوگ آئیں ان کو چائے پلائیے گا، اور تھوڑا سا چائے کی پتی دی انہوں نے، اور 1-2 کلو دودھ کے بھجوائے انہوں نے کہ بنا کے پلا دیجیے گا ان کو چندے میں. میں نے جو کہا تو سنیے، مجھے یاد ہے، میں بھولا نہیں ہوں، اور جو پرانے لوگ ان کو بھی یاد ہوگا. 1 کلو چینی، چائے کی پتی، 1-1.5 کلو دودھ چندے میں دیا، اور انہوں نے 2 بیٹے چندے میں دیے. یہ چینی اور پتی دینا آسان ہے، بیٹوں کو چندے میں دینا مشکل ہے. وہ آگے سب یہیں کھڑے ہو گئے. مول صاحب میں آ گیا، کیا کروں؟ میں نے کہا صفائی کرنا ہے سب. تو شروع کر دیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں دیر میں بات ہوئی، لیکن چونکہ میں نا امید نہیں تھا، اور صفائی ایک اچھی چیز ہے، جزو ایمان ہے. اگرچہ اس کے بعد بیچ میں رکاوٹیں آئیں، اس کو فی الحال بیان نہیں کروں گا. ہاں، وقت ضرورت ضرور بیان کروں گا. اگر ضرورت محسوس کی تو اس رکاوٹوں کو بھی بیان کروں گا آپ کے سامنے، لیکن فی الحال ضرورت نہیں ہے. تو صفائی ستھرائی ہو گئی، اور ماشاءاللہ وہ بچے جوان ہو گئے جو چھوٹے چھوٹے آتے تھے، اور وہ جوان بڈھے ہو گئے. دیکھیے بیٹھے ہوئے کہتے تو پھاوڑا خرید کے لائے تھے، اور کیا خرید کے لائے تھے، اب داڑھیاں سفید ہو گئی ان کی. بہت سے لوگ ایسے ہی.
تو نسلیں آتی جاتی رہیں گی، اور انشاءاللہ اگر متوجہ رہیں ہم تو کام ہوگا۔ خود امامیہ حال جو یہ ایک مرکز تبلیغ ہونا چاہیے، اور جیسا کہ کانسٹیٹیوشن میں نے پڑھ کے سنایا آپ کو کہ یہاں کے لوگوں نے اس کو بنایا تھا تبلیغی مرکز، جس میں یہ تھا کہ غیر شرعی باتوں کو ہٹانے کی کوشش کریں گے، اسراف کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اس انجمن کا مقصد تھا جو اس وقت بنایا تھا لوگوں نے 1932 میں، اور پھر 37 میں جگہ لی گئی۔ کبھی 36 منہ سے نکل جاتا ہے، کبھی 37 اصلاح کر لیجئے گا، زبان کبھی کبھی لڑکا جاتی ہے، مگر 37 میں یہ جگہ لی گئی۔ اس کے بعد پھر لوگوں نے مدد کی، تقریباً 25,000 روپے اس زمانے میں نواب حیدرآباد نے دیے تھے۔ 25,000 بہت ہوتا ہے، 37 کے 25,000 آپ گن لیجیے گا بیٹھ کے، آج کا کتنا ہوا حال کو بننے کے لیے۔ اور وائس رائے کے وہ تھے پرائیویٹ سیکرٹری، انہوں نے 7,000 روپیہ دیا تھا اس کو بننے کے لیے، کیونکہ ریلوے بورڈ میں بھی تھے وہ، جیسے ریلوے پر لاد کے وہ گاٹر جو اندر لگے ہوئے ہیں امامیہ حال کے اندر بڑے بڑے، وہ گاٹر لاد کے لائے تھے وہاں سے، جو اس میں لگا ہوا ہے، جس کو ڈرل کیجیے جلدی سے ڈرل نہیں ہوتا، آج بھی اتنا مضبوط ہے۔ تو 37 کے بعد بننا شروع ہوا اور بن گیا امامیہ حال۔ کچھ زمانے میں 2-4 سال لگے ہوں گے، اس وقت کے پرانے مجھے پیپر ملے نہیں، میں ڈھونڈ رہا ہوں، مل جائیں گے تو آپ کو پڑھ کے سناؤں گا میں۔ اس میں اعلان نکلا تھا کہ ایک جگہ لی گئی ہے جس کا نام امامیہ حال ہے، اور بڑے بڑے علماء نے اور قوم کے بڑے بڑے دانشوروں نے اعلان کیا تھا کہ صاحب اس کی مدد کیجیے، پھر مدد ہوئی اور بن گیا امامیہ حال۔ اور بننے کے بعد مسجد رہ گئی، عزاداری ہوتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا یہاں، کہ اتنے میں آزادی آ گئی تو لوگ تیتر بیتر ہو گئے، کچھ لوگ بچ گئے، کچھ لوگ مر گئے، کچھ لوگ چلے گئے۔ جب یہ لوگ تیتر بیتر ہو گئے تو یہ جگہ گویا پھر بند ہو گئی، دوسروں کا قبضہ ہو گیا 47 کے بعد۔ اور اس کے بعد پھر کچھ کرم فرما ملے جنہوں نے کیس کیا اس کو چھڑانے کے لیے، تو 1961 میں جگہ چھوٹ کے مل گئی۔ 61 تک یہ مسجد نہیں بنی تھی، مگر یہ جگہ جہاں بیٹھے ہو یہاں سے وہاں تلک یہ بھراؤ ہو چکا تھا، بنیاد اس کی پڑ چکی تھی، پلیٹ فارم بن چکا تھا، مسجد نہیں بنی تھی اس زمانے سے لے کے 61 تک۔ 61 میں قبضہ رہا، 61 میں بھی نہیں بنی یہ مسجد، نہیں بنی۔ پھر کچھ خیر کالے خیر کے لوگ تھے، کچھ ایسے کام کرنے والے، ان کے دل میں خیال ہے کہ نہیں مسجد بننی چاہیے، کچھ قانونی چیزیں بھی تھیں، مسجد بن جانی چاہیے۔ پلیٹ فارم بھرا ہوا تھا یہ، کبھی کبھی لوگ آ کے اس پر نمازیں پڑھتے تھے اسی پر، ورنہ کھلا رہتا تھا ظاہر ہے، کیونکہ دیکھنے والا تو تھا نہیں، وہ مر گئے ملا ناصر، وہ اکثر اس پر نماز پڑھتے تھے، آگے خالی جگہ تھی یہ۔ اور ایسے اور بھی دوسرے لوگ پڑھتے رہے ہوں گے نماز۔ 80 کے آس پاس ماشاءاللہ چند لوگوں کی مدد سے یہ بن کے تیار ہو گئی مسجد، نماز جمعہ شروع ہوئی۔ میں تو 92 میں آیا ہوں، بیچ میں 2-3 مولوی آئے، ان کی بھی دردناک کہانی ہے جو فی الحال بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں وقت ضرورت بیان کی جائے گی، ابھی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ مجھ سے پہلے 2-3 مولوی یہاں آئے رہے یہاں، ان کی ایک دردناک کہانی ہے جس کو ابھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ضرورت پڑی تو ضرور بیان کریں گے جو ہمیں معلوم ہے۔ یہ بن کے تیار ہو گیا ماشاءاللہ، اور نماز ہونے لگی، اور یہ جمعہ کی برکتیں آپ دیکھ رہے ہیں جس کی بنا پر یہ۔ لیکن وہ جو خواب انجمن نے دیکھا تھا وہ ابھی پورا نہیں ہوا، 37 سے لے کے اب تک، اس لیے کہ بیچ میں حالات بدلتے رہے۔ ہاں اتنا ضرور ہوا کہ صفائی ہو گئی، ستھرائی ہو گئی، لوگ جو صاحبان خیر ہیں وہ پیسے لگا بھی رہے ہیں اور لگاتے بھی رہتے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک پیسہ اس میں نے اپنے زمانے میں خمس کا لگنے نہیں دیا۔ میں نے دلیل میں تقریر کی تھی کہ خمس کا پیسہ ہم اس میں لگانے کے لیے کہتے ہیں کہ خمس کا پیسہ للفقراء والمساکین ہے، اولاً وہ فقراء اور مساکین کو دیجیے، بعد میں ابن فی سبیل اللہ آتا ہے، شروع میں نہیں آتا، یہ فی سبیل اللہ میں ہے یہ باتیں۔ لہذا میں نے اپنے زمانے میں، اور اس کے پہلے تو شاید لگا ہی نہیں ہوگا خمس کا، اس کا علم مجھے نہیں ہے، لیکن کہ جو کچھ بھی میرے سامنے حساب کتاب پہلے والا بھی کچھ ہے میرے پاس رکھا ہوگا، اس میں خمس نظر نہیں آتا، چندہ نظر آتا ہے۔ تو بہرحال اس میں 1 روپیہ 2 روپیہ چندہ دیتے تھے لوگ اس زمانے میں، تو اس میں خمس کا میں نے پیسہ لگنے نہیں دیا۔ کیوں نہیں لگنے دیا؟ اس لیے کہ خمس فقراء اور مساکین کا ہے، اور اگر کوئی جگہ ایسی ہو جہاں فقراء و مساکین بستے ہوں اور وہاں کوئی نہ بنا سکے ایسا مرکز، مسجد امام باڑہ اور کوئی تبلیغی مرکز جس کی ضرورت ہو نہ بنا سکے، تو پھر
ہمارے مہاراج اجازت دیتے ہیں گواہی دینے کے بعد کہ بھائی یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ بنا سکیں کوئی مرکز، تو اجازت دیتے ہیں کہ اتنا پیسہ صرف کر لیجئے یا اتنا صرف کر دیجئے، یہ کر دیجئے، وہ یہ گواہی دینے کے بعد وہ اجازت دیتے ہیں مہاراج کرام ہمارے کہ بنا لیجئے خمس کے پیسے سے، ورنہ پہلا حق فقراء اور مساکین کا ہے، چاہے وہ سہم امام ہو چاہے سہم سادات ہو، دونوں حصے اس کے۔ تو اس میں میں نے اپنے زمانے میں لگنے نہیں دیا، میں نے اعلان بھی کیا تھا، ایک دن تقریر کی تھی میں نے کہا میں امامی حال کی مسجد کو فقراء اور مساکین کی مسجد نہیں سمجھتا۔ یہ ہمارے سامنے فقیر نہیں بیٹھے ہوئے ہیں اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے، گاڑیاں فقراء کی نہیں کھڑی ہیں باہر، یہ میں نے کہا تھا، میں پھر دوہرا رہا ہوں، لہذا میں نے اس میں لگنے نہیں دیا۔ ہاں البتہ اس کی خوش قسمتی یہ رہی ہے کہ اس میں بڑے بڑے نامی گرامی لوگ اس کے صدر و سیکریٹری رہے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں ہندوستان کے، اتنے بڑے نام جو میں آپ کو سناؤں گا ابھی، اور بہت سی جگہوں پہ نہیں رہے، مگر اب انہوں نے نہیں، کیا مجبوری تھی نہیں معلوم، انہوں نے بھی وہ کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا، تحفظ تو کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حفاظت تو کی، بچا کے آنے والی نسلوں کے حوالے تو کیا انہوں نے، لیکن وہ بیچارے کام نہیں کر سکے، ان کی کوئی مجبوری رہی ہوگی، کچھ ہوگا، وہ مجھے نہیں معلوم کہ کیوں نہیں کر سکے، وہ بڑے بڑے نام ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی ہے، آج بھی ہے، سینٹرل یونیورسٹی میں داخل ہے وہ، اس کا کوئی وائس چانسلر ہو تو کتنا بڑا ماہر ہوگا اور کتنا بڑا تجربہ کار ہوگا، ہے نا۔ آپ نے کرنل بشیر حسین زیدی کا نام سنا ہے، اس کے صدر رہ چکے ہیں مدتوں، جب یہاں سے ہنگامہ ہوا تو آج تشریف لائے تھے وہ، اس زمانے میں مدتوں رہے، اب ان کی کیا پریشانیاں تھیں کیا نہیں تھیں یہ مجھے نہیں معلوم، بعد میں بدلتے رہے صدر سیکریٹری بہت سارے، اور آج بھی، اور ایسی جب تک یہ رہے گا نسلیں آتی رہیں گے، بدلتے رہیں گے، لیکن جو اس کے مقاصد سے وہ پورے نہیں ہو پائے، کیوں نہیں ہو پائے؟ میرا خیال اپنا ممکن غلط ہو، توجہ نہیں رہی، یہ تو نہیں کہوں گا میں کہ پیسہ نہیں رہا، پیسہ تو لوگوں کے پاس ہے، ابھی میں نے پچھلے جمعے کا اعلان کیا تھا کہ بھائی جب جیب میں ہاتھ ڈالیں تو چھوٹے نوٹ نہ نکالیں، تو خالی اتنا کہنے پر جو ٹرے میں پیسے آئے تھے وہ چھوٹے نوٹ نہیں تھے، 10 کے اور 5 کے سکے اور یہ سب نہیں تھے، اس میں اکا دکا تھے، اس کا مطلب کہ ہمارے پاس ہے، مگر ہم آپ اپنی بات لائیں، ہم آپ سب ایک ہی، الگ کوئی نہیں ہے، ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکے، ایک یہ کہ عدم توجہ ایک ہے، دوسری چیز کہ ہمارے، اب آپ کو تو نہیں کہیں گے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں کہ دینی شعور کی کمی ہے، ایک دینی شعور ہوتا ہے، وہ پیدا ہو جائے تو ہم بہت کچھ کام کر سکتے ہیں، شعور تو ہر ایک کے پاس ہے، عقل تو اللہ نے ہر ایک کو دی ہے، لیکن اس عقل کو خراب کرنے والی کچھ باتیں بیچ میں آ جاتی ہیں جو ہمارے شعور کو مجروح کر دیتی ہیں، جو ہمارے شعور کو برباد کر دیتی ہیں۔ ہاں دینی شعور اور دینی بیداری اگر پیدا ہو جائے تو یہ مراکز، ان مراکز کا غلط استعمال نہیں ہوگا، اس کو مس یوز کہتے ہیں آپ، اس کے لیے دینی شعور اگر آ جائے گا تو شیطان کا بہکاوا بھی نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ بہکانے کی کوشش تو کرتا ہے ہمیشہ اور کرتا رہے گا، ایسا نہیں کہ وہ نہیں چھوڑ دے گا۔ اگر ہم نمازی ہو گئے تو ایسا نہیں ہے کہ کہے گا کہ تم اب نمازی ہو گئے، اب ہم سے مطلب نہیں ہے، نہیں، پھر اس کا زیادہ مطلب ہو جائے گا، یہ نمازی ہو گیا اس کی نماز چھڑواؤ، یہ روزہ دار ہو گیا اس کا روزہ چھڑواؤ، یہ کار خیر کرنے والا ہو گیا اس کا چھڑواؤ، اس لیے کہ اس کا کام دوسری جگہ تو چل رہا ہے۔ جو بے نمازی نہیں ہیں، جو نمازی نہیں ہیں، بے نمازی ہیں، وہ تو ہیں، چل ہی رہے ہیں، جو نمازی ہیں ان کو بہکاؤ، جن کے یہاں دین کا شعور پیدا ہو رہا ہے ان کے شعور کو ڈیمیج کرو۔ اچھا ظاہر ہے کہ کون دینی شعور پیدا کرے گا؟ جو دین جانتا ہو، جو دین کا علم رکھتا ہو۔ دو ہی راستے تو ہوں بھائی، ایک تو یا تو ہم پڑھیں یا پڑھے لکھوں سے پوچھیں، اس میں ایک ٹکراؤ کی صورت آتی ہے پوری دنیا میں ہر جگہ، کسی ایک جگہ کی بات نہیں ہے، یہ ایک ٹکراؤ کی شکل آتی ہے۔ جو دینی شعور رکھتا ہے، دینی علم رکھتا ہے، اگر وہ بتاتا ہے تو بہت سے لوگ اس کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں، ایک ضعیف نقطہ۔ دوسرا یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ دین ہی نہیں ہے، ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں،
ایک صاحب نے کہا کہ ہم امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. بھائی مولوی کے پیچھے کیوں پڑھیں؟ لیجیے کیا کر لیں گے آپ؟ بہکاوا ہے نا. یہ اس طرح کی بات آتی ہے. میں مثال بھی پیش کروں گا آپ کے سامنے. تو دینی شعور کون دے گا؟ دینی شعور وہ دے گا جس کے پاس دینی شعور ہو. دینی علم کون دے گا؟ جس کے پاس دینی علم ہو. ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا جو ہمارے بزرگ ہیں موجود اور جو جوان تھے اس وقت ان کو بھی یاد ہوگا. میں تقریر کر رہا تھا انہیں رمضان اور رمضان کے بعد جو 1999 اور 20,000 کی بات ہے. میں یہ بتا رہا تھا کہ وقت کسے کہتے ہیں، ڈیفینیشن کیا ہے وقت کی. ابھی کسی سے کھڑا کر کے پوچھیے. اس میں علماء کو الگ کر رہا ہوں، وہ ماں فرمائیں گے. ایک آدمی وقت کی ڈیفینیشن بتا دے کہ وقت کہتے کسے ہیں. اس کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، پریبھاشا، تعریف. میں نے اس کو بیان کیا تھا. اب بھول بھال گیا ہوگا سب، بہت سے لوگوں کے ذہن سے اتر گیا ہوگا. وقت کہتے کسے ہیں؟ جب آدمی کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ وقت کیا ہے تو پھر احکام اس کے کہاں سے معلوم ہو جائیں گے؟ نماز کسے کہتے ہیں بھائی؟ تو نماز کے احکام بتائے جاتے ہیں نا. روزہ کسے کہتے ہیں بھائی؟ حج کسے کہتے ہیں؟ خمس زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ اس کے احکام جزئیات بتائے جاتے ہیں نا وقت کے بھی. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہاں اوقاف پر وہ لوگ موجود ہوتے ہیں، ایک جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو نہ وقت کے احکام جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. زیادہ لے لیجیے، میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے. آپ اتنے بڑے مجمع جو ہمارے سامنے ہے وہ وقت کی ڈیفینیشن بتا دے ذرا. بہت مشکل ہے. کسے کہتے ہیں وقت؟ یہ ایک مسئلہ میں نے رکھا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں نہیں، میں بھی نہیں جانتا ہوں بہت سی ساری باتیں، لیکن تلاش تو رہتی ہے نا. جو ہمارے احباب ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم سے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ہم ان سے پوچھتے رہتے ہیں، ڈسکشن کرتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمیں نہیں آ رہا تھا، بتاؤ یہ کیسے ہے، یہ ہمارا مسئلہ. ہم اس مسئلے کو ہم اس طرح یاد رکھے ہوئے ہیں، اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے. اور پھر جاننے والا بتاتا ہے نا. اور تکلیف وہاں ہوتی ہے جہاں نہ جاننے والا صاحب اقتدار ہو اور اس کو اصرار بھی ہو. اقتدار غلط چیز نہیں ہے. اقتدار کے بعد اصرار، غلط اصرار کہ نہیں یہ صحیح ہے جو میں جانتا ہوں، یہ غلط ہے. میں باہر تھا دوسرے ملک میں، تو میرے سامنے ایک طلاق کا مسئلہ آیا. بلا کے رکھ دیا، مجھے صاحب طلاق پڑھ دیجیے. میں نے کس کا؟ کہ نہیں یہ ہے، وہ کاغذ پہ لکھا ہوا ہے. میں نے کہا یہ کہاں ہیں؟ یہ تو کاغذ پر نام ہے، وہ دونوں کہاں ہیں؟ وہ دونوں کدھر ہیں بھائی؟ کل ان سے بات چیت ہو چکی ہے ہماری، کمیونٹی کے، جماعت کے، انجمن کے صدر صاحب کہہ رہے تھے مجھ سے کہ اس کو پڑھ دیجیے آپ طلاق. تو ہم نے کہا وہ دونوں افراد کدھر ہیں جن کا طلاق پڑھنا ہے؟ کل ان سے بات چیت ہو چکی ہے، لکھ کے دے دیا انہوں نے ہم کو. تو ہم نے کہا آپ کو لکھ کے دیا آپ پڑھیے، ہم کو تو لکھ کے دیا نہیں. ہم کیسے پڑھیں بھائی؟ جس کو آپ کو اگر لکھ کے دیا ہے، آپ کو وکیل بنا طلاق پڑھ دیجیے، ہم کیسے پڑھ دیں گے؟ کہ نہیں یہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے. سنا آپ نے؟ جہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے. ہم تھے ایک لبنانی عالم ہمارے ساتھ تھے، ہم نے کہا کہ اگر ان کو سمجھائیے انگریزی میں. انگریزی بولتے تھے وہ، ہم لوگ اردو میں بات کر رہے تھے، انگلش بولتے تھے وہ. ہم نے کہا ان کو سمجھائیے کہ ایسے نہیں ہوتی ہے طلاق، بہت نازک مسئلہ ہے. وہ دونوں افراد تو ہوں جو طلاق کے لیے آپ کا درخواست لے کے آئے ہیں، پہلے ان کو سمجھایا جائے گا، پہلے ان کو کوشش کی جائے گی کہ ملا دیا جائے. نہ نبھنے کی آخری صورت طلاق ہے. جب ہر راستہ بند ہو جائے تو اس موقع پر طلاق ہے. میں تو نہیں پڑھوں گا. کل ہمارے ہر مولوی تو پڑھ دیتا ہے. اچھا ان کی ایک مجبوری تھی، جیسے یہاں پر آپشنس ہیں وہاں آپشنس نہیں تھے. تم نہیں پڑھو گے تو ان سے پڑھوا لیں گے، وہ نہیں پڑھیں گے ان سے پڑھوا لیں گے، وہ نہیں پڑھیں گے تو ان سے پڑھوا. وہاں آپشن ہی نہیں تھا. میں چونکہ وہاں ریزیڈنٹ عالم تھا مقامی، اور میرا نام وہاں سرکار میں درج تھا، میں اگر سائن نہ کرتا طلاق نامے پر تو ان کا طلاق مانتے ہی نہیں، مانتے ہی نہیں برابر ہوتی، اس کو طلاق مانی نہیں جاتی. تو ان کے لیے مجبوری تھی کہ میں سائن کروں، میں پڑھوں. ہم نے کہا آپ کے پاس لکھ کے بھیجا ہے تو آپ پڑھ دیجیے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ بہت کریں گے ہم سن لیں گے، لیکن ہم تو اس کو سنیں گے بھی نہیں. اس لیے کہ وہ صاحبان معاملہ کہاں ہیں جن کے درمیان آپ طلاق کروا رہے ہیں؟ تو ان کا جواب بار بار یہ تھا کہ بھائی دوسرے مولوی تو پڑھ دیتے تھے، آپ کیوں نہیں پڑھتے، آپ کیوں نہیں پڑھتے. میں نے کہا میں نے جتنا پڑھا ہے اس کے حساب سے یہ میں نہیں پڑھ سکتا. آپ یہ بڑے مولانا ہم سے ان سے پوچھ لیجیے. سید جعفر مرتضیٰ عاملی کے بھائی سید مرتضیٰ تھے، ابھی زندہ ہیں. جعفر مرتضیٰ عاملی تو اللہ کرے جنت نصیب کرے، دنیا سے گزر گئے. بڑے رائٹر تھے، بہت بڑے لکھنے والے تھے، عربی زبان کے بڑے لکھنے والے تھے وہ.
بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوں، بڑے ہی اچھے مصنف تھے وہ. تو میں نے کہیں سے پوچھ لیجیے اب وہ ہم سے یہ کام کرا رہا. میں نے عرض کیا کہ دھوکہ دینا. میں نے کہا یہ کام میں نہیں کروں گا، آپ چاہے کچھ بھی کہیں. اچھا میں نہیں کروں گا، میرا سائن نہیں ہوگا تو وہاں کی سرکار مانتی نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے لیے مانیتا لی ہے. وہاں ہم کو ریزیڈنس پرمٹ دلوایا ہے، اقامہ انہوں نے ہمارے نام کا اقامہ ہے. انہوں نے سرکار سے کہا تھا کہ ہم جو مولوی بلا رہے ہیں تو پرمیشن لی تھی، پھر اقامہ دیا تھا، تو وہاں ہمارا دستخط ضروری تھا. پھر میں نے سمجھایا، سمجھ میں آیا، پھر وہ لائے گئے دولہا دلہن، سمجھایا گیا تو تقریباً ان کی بات بن گئی ہے نا. اب آپ مجھے بتائیں کہ بات بگاڑنے پر ہم سائن کیسے کر دیں؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. عزیزان گرامی، یہ دھوکہ دھڑی کا سلسلہ چلتا رہے گا. یہ فقط ایک حدیث قصہ کی بات نہیں ہے کہ حدیث قصہ کے نام پر ہم کچھ بھی کریں. اور اس میں بھی کمال ہوا. آپ یہ بھی دیکھیں، اس میں کمال یہ ہوا. آپ نے جناب یوسف کا واقعہ سنا اور پڑھا ہوگا، اور آج کا سیریل چل رہا اس میں دیکھا ہوگا، جو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے. آخر میں جب وہ موقع آتا ہے تو زلیخا جب یوسف کی بیوی نہیں تھیں تو ان کی زلیخائی عقل کام کرتی ہے. یہاں بھی بعض جگہوں پر زلیخائی عقل کام کرتی ہے. انہوں نے کیا کیا کہ بت کے اوپر ایک پردہ ڈال دیا کہ یہ کیا تم نے یہ کیا کیا تم نے بھائی؟ کہ یہ دیکھ رہا ہے میرا خدا. اللہ اللہ، میرا خدا دیکھ رہا ہے. زلیخا نے کہا یہ کون سی عقل ہوئی؟ جناب یوسف کے ازدواج میں آنے سے پہلے زلیخائی عقل ہے. آنے کے بعد تو طائب ہو گئی تھی، جوانی پلٹ گئی، پورا معاملہ ہی پلٹ گیا سب، نبی کی بیوی بن گئی. مگر آنے کے پہلے یہ زلیخائی عقل تھی جس کو تاریخوں نے محفوظ رکھا ہے. اس بت پر پردہ ڈال دو، یہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. جناب یوسف نے کیا کہا کہ تیرا خدا نہیں دیکھ رہا ہے مگر میرا خدا تو دیکھ رہا ہے. قرآن نے کیا حکایت کی؟ وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. وہ ان کی طرف بڑھی. لقد حمت بِهِ، زلیخا یوسف کی طرف بڑھی. وَحَمَّ بِهَا، وہ بھی بڑھ جاتے. لولا ان رأىٰ برہان ربہ، اگر جناب یوسف اللہ کی دلیلیں نہ دیکھ لیتی. وہ تو بڑھی، ان کا خدا تو اندھا ہو گیا لیکن ان کا خدا تو دیکھ رہا تھا نا. آپ مجھے سچ بتائیں، کیا ہم لوگ امام حسین علیہ السلام کو کچھ ایسی مانتے ہیں کہ اگر زری پر پردہ ڈال دیا جائے، پھول سجا دیا جائے، امام حسین نہ دیکھیں گے، اس کے بعد جو چاہیں ہم ہال کے اندر کر لیں؟ ایسا مانتے ہیں معاذ اللہ ہم لوگ؟ عیاذاً باللہ خاکم بدہن. امام حسین کو ایسا مانتے ہیں؟ نہیں مانتے ہیں. اگر یہ عقل بتا رہی اس طرح کا کام تو وہی زلیخائی عقل ہے یوسف سے شادی ہونے سے پہلے جو ان کی عقل تھی. ہمارا مولا تو ہر حال میں دیکھتا ہے. میں نے آپ کے سامنے بار بار یہ فقرہ دہرایا اور زور پڑی تو پھر دہراؤں گا. ارے کہیں مولوی نہ آ جائے. مولوی سے ڈر لگتا ہے، مولا سے نہیں لگتا. کیا بات ہوئی بھائی؟ مولوی سے خالی کون؟ وہ جو دیکھ رہا ہے سب کچھ، اور اس کے بعد جھٹلانے کی نوبت بھی آتی ہے کہ بھائی یہ تو ایسے ہی کہتے ہیں، ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا. اگر کسی بات کو متوجہ کیجئے، ایسا تو نہیں ہوا. آپ ایک گواہی جھٹلا دیں گے. قرآن نے تقریباً 11-12 گواہیاں لکھی ہیں جس کو میں جستہ جستہ پیش کروں گا کہ ایک گواہی ایک انسان جھٹلا دے گا. قرآن کہتا ہے کہ اللہ گواہ ہے، ان اللہ علی کل شیء شہید، وہ ہر چیز پہ گواہ ہے. کہیں کہتا ہے رقیب، ہر چیز کے پیچھے لگا ہوا دیکھ رہا کیا ہو رہا ہے. انبیاء گواہ ہیں، ائمہ گواہ ہیں، معصومین گواہ ہیں، اور اس کے بعد سب سے بڑی چیز وہ زمین گواہ ہے جس پر انسان عمل کر رہا ہے. اسی لیے مسجدوں میں یا بعض جگہوں پر پلٹ کے بیٹھ کے نماز پڑھنے کا حکم ہے. یہ زمین جگہ بھی گواہی دے کے یہاں بیٹھ کے پڑھی ہے، وہ جگہ بھی گواہی دے کے بیٹھ کے پڑھی ہے، وہ جگہ بھی گواہی دے کے بیٹھ کے پڑھی سے نماز. کیوں؟ اس لیے کہ یہ زمین گواہ دے گی. سورہ زلزال پڑھ لیے گا جا کے گھر. جس دن وہ بولے گی، زمین بولے گی کہ ہمارے اوپر کیا ہوا، تب تمام زمین بولیں گی اور امام حال نہ بولے گا، خالی مولوی بولے گا. مولوی گونگا ہو جائے گا اگر نہیں بولے گا تو. اگر زمین بولے گی قیامت کے دن کہ ہمارے اوپر کیا ہوا اور کیا ہونا چاہیے تھا، تو مولوی کیسے نہیں بولے گا بھائی؟
چاہے کسی کو برا لگے چاہے اچھا لگے، بتائے گا، ضرور بتائے گا. وہ نہیں بتائے گا تو کون بتائے گا؟ مجھے بتائیے آپ. یہ نسلیں جو آئندہ پنپ رہی ہیں، جس کو امامی حال کو ایک وینکٹ ہال سمجھ رہی ہیں. وینکٹ ہال تو نہیں ہے، یہ امام باڑہ ہے، امام بارگاہ ہے، زری ہے، تابوت ہے، جھولا ہے، اس کے اندر سامنے وہ علم لگا ہوا ہے. مجلسیں ہوتی ہیں، کم ہوتی ہیں الگ بات ہے. یہ کم ہوتی ہے تو ہماری کم قسمتی ہے، اسی لیے بنایا گیا تھا. جو ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم نہیں کر پاتے. آج امام حسن صاحب کے جشن کا دن ہے، ولادت کا دن ہے. کتنا بڑا جشن ہے امامی حال میں. آپ کہیں گے تم نے بھی تو ذکر نہیں کیا کچھ خطبے میں امام حسن کا. یہ انہی کا ذکر ہو رہا ہے، یہ پیغامات انہی لوگوں کے ہیں. امام حسین کا بھی پیغام ہے، امام حسن کا بھی پیغام ہے کہ وہ میرا شیعہ نہیں ہے جو اللہ کے حکم کا پابند نہ ہو، جو گناہوں کو ترک نہ کرتا ہو. کسی نے امام حسن سے آ کے کہا کہ حضور آپ کے شیعہ کہیں، کیسے شیعہ؟ حضور ایسے آپ کو چاہتے کہیں، یہ کہو گے یہ میرے محب ہیں، دوست ہے، شیعہ مت کہنا. شیعہ تو بہت بڑی بات ہے. عزیزان گرامی، ہم کو اصل شیعہ بننا ہے امام حسن کا، امام حسین کا، مولا علی کا، ائمہ کا، پیغمبر کا، جس کا تقاضا ہم سے کیا گیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے دوست ہے جو اللہ کے حکم کا پابند ہے، اور وہ ہمارا دشمن ہے جو اللہ کے حکم کا پابند نہیں ہے. لوگ اپنی فوج بڑھانا چاہتے ہیں، لوگ اپنی پارٹی بڑھانا چاہتے ہیں، مگر ہمارے امام چن چن کے رکھنا چاہتے ہیں. تم رہو، تم رہو، تم رہو. چراغ بجھا دیتے، جس کو جانا ہو چلا جائے، جس کو رہنا ہو رہے. لیکن ان کے چاہنے والے ایسے ہیں کہ چراغ جلنے کے بعد ان کے چہرے اور روشن ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے دلوں میں ایمان کی شمع اور تیز ہو جاتی ہے. عزیزان گرامی، ہم لو لگا کے دیکھیں، انشاءاللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی شمع ضرور روشن ہوگی، اس کی لو تیز سے تیز تر ہوتی چلی جائے گی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.